اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود و سلام ہو محمد مصطفیٰ اور ان کی پاک آل پر، سلام و درود ہوں حسین ابن علی اور ان کے رفقا جو کربلا میں شہید ہوئے دین کی حفاظت کی خاطر۔ ناظرین، محرم الحرام کے ایام جیسے ہی آ جاتے ہیں تو مختلف ابحاث وہ شروع ہونے لگتے ہیں اور ان کے اوپر بات کرتے ہیں۔ جو مخالفین ہیں ان کی طرف سے اس حوالے سے کہ امام حسین علیہ السلام کے قاتلین، وہ ان کے جو بڑے ہیں جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا ہے، ان کے اوپر پردہ ڈالیں اور ان کے جو قاتلین کو شیعہ بنا کر پیش کریں۔ اور اس میں بعض ایسے جھوٹ بھی بیان کیے گئے ہیں کہ جو عام ہیں، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہمیں بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ حتیٰ کہ بعض شیعہ افراد بھی وہ بھی اس جھوٹ کے جو ضد میں آ جاتے ہیں، اور وہ بھی یعنی ان کی زبانوں میں بھی یہی جھوٹ جاری ہوتا ہے کہ جو نواسب نے یہ جھوٹ پھیلایا ہے، اور وہ بھی حتیٰ اپنی کتابوں میں، حتیٰ مختلف گفتگو میں وہ بھی اس جھوٹ کو آگے بیان کرتے ہیں، نشر کرتے ہیں، اور یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں نواسب کہ شاید یہ کوئی مسلمہ حقیقت ہو۔ لیکن جب کتابوں کی طرف دیکھتے ہیں، جب ہم تحقیق کی دنیا میں آ جاتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، اس موقف کا یا اس بات کا کوئی حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ کلپ دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کو بیان کریں گے کہ یہاں کیا کہتے ہیں۔ یہ کلپ آپ ملاحظہ فرمائیں۔ شمر الجوشن وعبید اللہ بن زیاد كانوا من شیعة علی بن ابی طالب۔ کہتے ہیں شمر اور عبید اللہ ابن زیاد یہ حضرت علی کے شیعوں میں سے تھے۔ شمر جانا پہچانا تھا۔ یہ شمر جنگ صفین میں علی علیہ السلام کے لشکر میں تھا۔ علی علیہ السلام کا فوجی تھا، بلکہ فوجی افسر تھا۔ معاویہ کے خلاف جو جنگ ہوئی اس میں شمر علی علیہ السلام کے ساتھ تھا کھڑا ہوا۔ دیکھیں میرے بھائیوں، آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ بات بالکل بھی غیر حقیقی بات ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ شمر وہ حضرت علی علیہ السلام کے لشکر میں ہوں اور حضرت علی کے لشکر کے کمانڈروں میں سے کوئی کمانڈر ہوں۔ دیکھیں، یعنی کوئی تاریخی کتابیں، حدیثی کتابیں، تفسیر کی کتابیں یا جو بھی آپ سامنے لائیں، کہیں پہ بھی یہ تذکرہ نہیں ہے۔ ہاں، ایک کتاب ہے نصر ابن مزاحم کی جو تاریخ ہے، وہاں پہ صرف لکھا گیا ہے کہ شمر حضرت علی کے فوج میں تھا۔ باقی کہیں پر بھی آپ کو یہ حوالہ جو ہے وہ معتبر سندوں سے یا معتبر کتابوں سے وہ نظر نہیں آئے گی، اور وہاں پہ بھی ایک حوالہ انہوں نے بیان کیا ہے، لیکن وہ بھی معتبر نہیں ہے جو نصر بن مزاحم نے بیان کیا ہے۔ جو عجیب یہ ہے کہ احادیث کی کتابوں میں اس کے برخلاف باتیں ملتی ہیں، یعنی احادیث کی کتابوں میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ اصلاً شمر اس وقت معاویہ کی فوج میں تھا، معاویہ کے لشکر میں تھا، نہ کہ مولا علی کے لشکر میں۔ نہیں معلوم کس نے یہ جھوٹ پھیلایا ہے کہ شمر مولا علی کے لشکر میں تھا، شمر مولا علی کے ساتھیوں میں تھا۔ یعنی یہ بالکل ایک واضح اور روشن جھوٹ ہے جو بیان کیا جاتا ہے ممبروں سے، اور یہی نواسب اٹھ کے کہتے ہیں دیکھیں شیعوں نے خود شہید کیا ہے امام حسین کو۔ کیوں؟ چونکہ یہ خود تو کہتے ہیں کہ شمر جو ہے مولا علی کے شیعوں میں سے تھا۔ کہیں پر بھی کوئی بھی مستند حوالہ آپ کو نہیں ملے گا جس میں لکھا ہو کہ شمر مولا علی کے فوج میں تھا۔ یہ صرف اور صرف نواسب کا جھوٹ ہے جو انہوں نے پھیلایا ہے، اور اس جھوٹ کو شیعہ بھی آ کے بیان کر رہے ہیں۔ یہ زیادہ افسوس کی بات ہے۔ یعنی حد اقل جب کوئی بھی شخص آ کے وہ کوئی بات کرتا ہوں تو ایک دفعہ جو ہے وہ کتابیں اٹھا لیں، وہ تبرک کریں کتابوں کی، دیکھ لیں کہ یہ بات درست ہے یا غلط ہے۔ صرف عمومی مشہور کی ہوئی جھوٹ ہے، اور مشہور جھوٹ کو آگے ہم پھیلا رہے ہیں۔ سنیے بھی ایسے ہیں، اہل سنت بھی ایسے ہیں، اہل سنت بھی اس طرح کے مشہور جھوٹ آگے پھیلا رہے ہیں، حالانکہ خود انہوں نے کہا بھی ہوئی کہ یہ جھوٹ ہیں، پھر بھی پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ ان میں سے سر فہرست ایک حدیث اصحاب النجوم ہے، جو اتنے سے ممبروں سے، خطبوں سے، سب جگہوں سے بیان کریں، لیکن منگھڑت حدیث ہیں۔ روزے میں اگر آپ نے رسول اللہ کی نسبت سے یہ حدیث بیان کی کہ رسول اللہ نے فرمایا اصحاب النجوم، روزہ باطل ہو جائے گا، کفارہ واجب ہوگا آپ کے اوپر، لیکن بیان کر رہے ہیں بس ٹھیک ہے، مشہور ہو گئے، جھوٹ مشہور ہے تو اس کو آگے پھیلا رہے ہیں۔ احادیث کی کتابوں میں اگر میرے بھائیوں آپ لوگ دیکھیں تو واضح ہو جاتا ہے کہ یہ بات بالکل بھی درست نہیں ہے۔ یہ اگر آپ دیکھیں الاختصاص، یہ الاختصاص ہے،
اور شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کی یہ جو کتاب ہے الاختصاص، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ وہ کیا بیان کرنا چاہتے ہیں شیخ مفید، دیکھ لیں آپ ذرا۔ کتاب معاویہ بن ابی سفیان الی علی بن ابی طالب، معاویہ بن ابی سفیان نے خط لکھا ہے مولا علی علیہ السلام کو، اور ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے پورے خط لکھیں۔ پھر امام علیہ السلام کو جب یہ خط پہنچا تو امام علیہ السلام نے اس خط کے جواب میں ایک خط لکھا ہے، اور کیا؟ ودع اترماح ابن عدی الطائی، عدی الطائی جو ہے ان کے بیٹے اترماح نام ہے، اترماح الفاظ، ان کو بلایا اور ان کو کہا کہ خذ کتابی ھذا، یہ جواب جو معاویہ نے مجھے خط لکھا ہے اس کا جواب ہے، میں نے اس کا جواب لکھا ہے، یہ لے لو، فانطلق بہ الی معاویہ، اور جا کے یہ جواب میری طرف سے معاویہ کو پہنچا دو۔ ورد جوابہ فاخذ ترماح الکتاب، یہ ترماح نے یہ کتاب لے لی، یہ خط لے لیا مولا علی کا خط، اور پھر جو ہے امامہ پہن لیا، ثم رکب جملا، پھر اونٹ پہ سوار ہوا، فسار حتی نزل مدینہ دمشق، اور وہاں سے گئے اور دمشق جو شہر ہے جو معاویہ کی حکومت کا دارالخلافہ کیپٹل تھا وہاں پہنچا۔ فسأل عن قواد معاویہ، تو ترماح نے معاویہ کے جو قائدین ہیں، قواد ہیں، ان کو بلایا، ان کے بارے میں سوال پوچھا کہ وہ کہاں ہیں۔ فقیل له من تريد منهم، تو انہوں نے جب پوچھا لوگوں سے کہ معاویہ کے لشکر کے جو کمانڈرز ہیں وہ کہاں ہیں، تو لوگوں نے کہا تو لشکر کے کمانڈروں میں سے کن کمانڈروں سے تم ملنا چاہتے ہو، کن کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو؟ فقال، تو ترماح نے کہا میں جن کی بات کر رہا ہوں وہ فلاں فلاں فلاں، پھر کہتا ہے ابو الحطوف ابو الاعور السلمی و عمرو بن العاص و شمر بن ذی الجوشن، اور شمر بن ذی الجوشن جو ہیں یہ جو معاویہ کے لشکر کے کمانڈرز ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ اگر یہ مولا علی کے کمانڈنگ میں ہوتا، یہ مولا علی کی لشکر میں ہوتا تو یہ دمشق میں کیا کر رہا ہے؟ اور ترماح کیوں پوچھ رہا ہے کہ معاویہ کے کمانڈرز میں سے یہ جو کمانڈر ہے شمر بن ذی الجوشن، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ اور پھر جا کے پوری بات جو ہے وہ وہاں پہ موجود ہے کہ وہ کون سی بات ہو رہی نہیں۔ تو دیکھیں میرے بھائیوں، یہ ایک جھوٹ ہے جو یہ لوگ پھیلا رہے ہیں کہ شمر مولا علی کے لشکر کے کمانڈروں میں سے ایک کمانڈر تھا یا مولا علی کے لشکر میں موجود تھا، حالانکہ ایسی کوئی بات کسی بھی مستند اور معتبر حوالے سے ثابت نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس ہو تو بتا دیں، جس نے بھی لکھا ہے اس نے کوئی معتبر حوالہ پیش نہیں کیا ہے۔ یہ ایک جھوٹ ہے جو منتشر ہو چکا ہے، جو پھیلایا گیا ہے، اور اس جھوٹ کو آگے سب جو ہے بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حقیقت جیسی ہی حقیقت ہے وہ حقیقت ہمیں دکھائیں اور اسے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔